السلام علیکم۔ دوسری جنگ عظیم انسانیت سوز مظالم کا ایک سانحہ جس میں ایٹم بم تک استعمال کیے گئے، وہاں ایسے واقعات بھی بے شمار ہیں جن میں انسانی خون کے دریا بہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ اسٹالن گراڈ کی جنگ کا ہے۔ یہ 1942 کا گرم موسم تھا۔ یورپ کی فضاؤں میں جنگ کی گن گرج سنائی دیتی تھی۔ ہٹلر کی فوجیں جو پہلے ہی فرانس، پولینڈ اور مشرقی یورپ پر قبضہ کر چکی تھیں، اب سوویت یونین کے دل میں گھس آئی تھیں۔ ان کا اگلا ہدف تھا اسٹالن گراڈ، دریائے وولگا کے کنارے آباد ایک عظیم صنعتی شہر جو نہ صرف روسی معیشت کا مرکز تھا بلکہ اس کا نام سوویت لیڈر جوزف اسٹالن سے جڑا تھا۔ اسٹالن گراڈ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہاں کی فیکٹریاں روسی ٹینک، توپیں اور اسلحہ تیار کرتی تھیں۔ وولگا دریا کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے یہ شہر روس کے جنوبی علاقوں میں، خاص طور پر قفقاز کے تیل کے ذخائر تک رسائی کا گیٹ وے تھا۔ ہٹلر جانتا تھا کہ اگر وہ اسٹالن گراڈ پر قبضہ کر لے تو روس کی کمر ٹوٹ جائے گی اور قفقاز کا تیل اس کے ہاتھ آ جائے گا۔ 17 جولائی 1942 کو جرمن فوجوں نے شہر کے مضافات میں سوویت فوج سے پہلی بار ٹکر لی۔ 23 اگست کو جرمن 6th آرمی اور 4th پینزر آرمی نے شہر پر بھرپور حملہ کیا۔ لوفت وافے جرمن ایئر فورس نے شہر پر شدید بمباری کی، جس سے اسٹالن گراڈ کا بیشتر حصہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ ہزاروں شہری بمباری میں مارے گئے اور باقی ماندہ نے کھنڈرات میں پناہ لی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی جنگ کا انداز بدل گیا۔ ہر گلی، ہر عمارت، ہر کمرہ ایک الگ محاذ بن گیا۔ کبھی ایک ہی عمارت کے مختلف فلورز پر روسی اور جرمن فوجی موجود ہوتے، ایک دوسرے پر چھتوں، سیڑھیوں اور فرش کے سوراخوں سے گولیاں برساتے۔ اسٹالن گراڈ ریلوے اسٹیشن ایک دن میں 14 بار ہاتھ بدلتا رہا، کبھی جرمنوں کے پاس، کبھی روسیوں کے پاس۔ ریلوے اسٹیشن پر ایک سوویت ڈویژن کے 10,000 سپاہیوں میں سے صرف 320 زندہ بچے۔ شہر میں ہر قدم پر موت کا سایہ تھا اور ہر اینٹ کے پیچھے ایک سپاہی چھپا تھا۔ شہری آبادی کی حالت یہ تھی کہ شہر میں تقریباً 4 لاکھ شہری محصور تھے۔ بمباری اور گولہ باری نے پانی اور خوراک کے ذخائر تباہ کر دیے تھے۔ لوگ کھنڈرات میں چھپ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے۔ بچے اور خواتین دن میں کئی بار گولہ باری کے درمیان پانی لینے دریا تک جاتے۔ کبھی کبھی پانی میں تیل، خون یا لاشوں کے ٹکڑے تیرتے ملتے۔ خوراک کی کمی اتنی شدید تھی کہ لوگ جڑی بوٹیاں، چوہے، پرانے جوتے، حتیٰ کہ گوند اور مٹی تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ان دنوں بچوں کو گرم کپڑوں کی کئی تہیں پہنا کر بھیجا جاتا تاکہ وہ گولیوں اور سردی سے بچ سکیں۔ بچے اکثر فوجیوں کے لیے پیغام رسانی یا خوراک لانے کا کام کرتے کیونکہ ان پر کم شک ہوتا تھا۔ جرمن فوج نے شہر کے شمال اور جنوب سے حملے کیے، مگر سوویت فوج نے وولگا کے کنارے ایک تنگ پٹی پر قبضہ برقرار رکھا۔ سوویت فوج مسلسل دریا پار کر کے تازہ دستے بھیجتی رہی، حالانکہ جرمن توپ خانے اور بمباری میں اکثر کشتیاں ڈوب جاتیں۔ ہر عمارت ایک قلعہ بن گئی تھی۔ پاولوف ہاؤس نامی ایک عمارت پر سوویت سپاہیوں نے 60 دن تک قبضہ برقرار رکھا اور جرمن فوج اسے توڑ نہ سکی۔ نومبر میں سردی کی شدت بڑھ گئی، درجہ حرارت -30 ڈگری تک گر گیا۔ جرمن فوجیوں کے پاس گرم کپڑے، خوراک اور ایندھن ختم ہونے لگا۔ سوویت فوج نے آپریشن یورینس کے نام سے ایک بڑا جوابی حملہ کیا اور جرمن 6th آرمی کو شہر میں گھیر لیا۔ جرمن فوجیوں کے پاس خوراک اتنی کم ہو گئی کہ وہ گھوڑے، چمڑے کے بیلٹ، حتیٰ کہ برف کھانے پر مجبور ہو گئے۔ کئی سپاہی سردی اور بھوک سے مر گئے اور لاشوں کو دفنانے والا بھی کوئی نہ رہا۔ ہٹلر نے جرمن فوج کو حکم دیا کہ آخری سپاہی تک لڑو، ہتھیار نہ ڈالو، مگر 2 فروری 1943 کو جنرل فریڈرش پاولس نے ہتھیار ڈال دیے۔ 91,000 جرمن فوجی قیدی بنے، جن میں سے بیشتر زندہ واپس نہ جا سکے۔ سوویت فوج نے شہر کو آزاد کرا لیا، مگر اسٹالن گراڈ کی گلیاں خون، ملبے اور لاشوں سے بھر چکی تھیں۔ اسٹالن گراڈ کی جنگ دوسری جنگ عظیم کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوئی۔ یہاں تقریباً 20 لاکھ لوگ مارے گئے، فوجی اور شہری دونوں۔
یہ وہ مقام تھا جہاں سے ہٹلر کی شکست کا آغاز ہوا اور اتحادی فوج کو امید ملی کہ ظلم اور جارحیت کو روکا جا سکتا ہے۔ ایک عینی شاہد کا قول ہے کہ اسٹالن گراڈ اب میٹرز میں نہیں لاشوں میں ناپا جاتا ہے۔ دن کو یہ شہر شعلوں اور دھوئیں کا سمندر ہے، رات کو جلتی ہوئی چیختی ہوئی خون میں ڈوبی گلیاں، یہاں صرف انسان ہی اس جہنم میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ داستان نہ صرف انسانی حوصلے، قربانی اور بقا کی ہے، بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جنگ میں صرف سپاہی نہیں، پورے شہر، عورتیں، بچے، بوڑھے سب قربان ہو جاتے ہیں۔ اسٹالن گراڈ کی جنگ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔